ایک تو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا ہم پڑھیں گے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو عاشق کہہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ ہاں جی، عاشق یہ دنیا داری والے نہیں، ہاں جی، یہ دو اور کچھ چیزیں جناب والا اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کون سی ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، اور آپ نے اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے۔ تو کافی دنوں بعد سبق پڑھ رہے ہیں، ایسے ہے جی؟ جو ہم نے لاسٹ سبق پڑھا تھا یعنی آخری، وہ کیا تھا جی؟ ایک بندہ کھڑا ہو کے بتائے، آپ نے انہیں آپ ہو جائیں کس کے متعلق پڑھا تھا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ کتنی چیزیں پڑھی تھی ہم نے؟ 12 کے 10؟ اچھا جی، پتہ ہے آپ کو؟ چلو ٹھلا بولے لبیک، پورا نہیں پتا ہونا تمہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سب کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ چند چیزیں ذکر ہو گئی تھیں، مختصر کر لیتے ہیں اب، چونکہ یہ ایک علمی مسئلہ بھی ہے تو میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ جو چیزیں واضح ہیں بالکل، جو آسانی سے یاد ہو جائیں آپ کو، وہی آپ کے لیے کافی ہیں۔ سب سے پہلے تو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یعنی اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ ہی اس نے کسی کو نہ جنا گیا، اور نہ کسی کا وہ لم یلد ولم یولد۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے حقیقتاً روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جہت، شکل و صورت، مکان سے اللہ تعالیٰ جسم سے یعنی ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، اعضاء سے کیا ہے جی؟ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتیں ذاتی ہیں، کچھ صفاتی ہیں، ان کے تعلق نہیں جاتے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ایک تو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا ہم پڑھیں گے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو عاشق کہہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ ہاں جی، عاشق یہ دنیا داری والے نہیں، ہاں جی، یہ دو اور کچھ چیزیں جناب والا اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کون سی ہیں؟ کون سی جی؟ یاد رکھیں جی، صفات ذاتیہ 7 ہے۔ کتنی؟ سب سے پہلے ہے حیات، کیا؟ دوسرے نمبر پہ ہے قدرت، تیسرے نمبر پہ ہے سننا، چوتھے نمبر پہ ہے دیکھنا، پانچویں نمبر پہ ہے کلام، علم اور ارادہ۔ کتنے ہو گئے جی؟ یہ آپ نے 7 لکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کتنی ہے؟ سب سے پہلے کیا؟ حیات، پھر قدرت، سننا دیکھنا 4، کلام 5، علم 6 اور ارادہ 7۔ اب ان کی علادہ اگر تھوڑا تھوڑا بتاؤں، اللہ تعالیٰ حیات کا مطلب ہوتا ہے حی، زندہ ہے اور ہمیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے جی؟ زندہ ہے، خود زندہ ہے، اور ہم سب کی بلکہ پوری کائنات کی زندگی جناب والا اسی کے پاس ہے۔ جب چاہے جس کو چاہے پیدا کر سکتا ہے، جس کو چاہے اس کی زندگی جناب والا ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا؟ یہ حیات کا مطلب کیا ہوا؟ حی ہے، زندہ ہے، خود زندہ ہے، اور ساری مخلوقات کی زندگی جو ہے کس کے پاس ہے جی؟ آگے ہے جی قدرت۔
اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر کیا ہے جی؟ قدرت رکھتا ہے یا قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے، اللہ تعالیٰ کے کن فرمانے کی دیر ہے، فیکون ہو جائے گا۔ ہاں جی، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کوئی چیز بھی اس کے آگے جو ہے ناممکن نہیں ہے۔ اتنی پاور اور قدرت کس کے پاس ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سننا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جتنی بھی جناب والا پست سے پست آواز ہو، جتنی مرضی والا جناب والا سرگوشی ہو، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سن سکتا ہے۔ کیا جی؟ آپ سن لیں گے؟ آپ نے سنا میں نے کیا کہا اس کو؟ نہیں ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ جتنی مرضی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے بھائی، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری نیت کیا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے جی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، دیکھنا بھی اپنی شان کے مطابق دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور دیکھتا ہر بریک سے بریک چیز۔ آپ ذہن میں تصور کر لیں گے چیونٹی اس سے بریک کیا ہوگا، اور یا سوئی لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیکھتا بھی ہے اور کیا کرتا ہے، سنتا بھی۔ کیا جی؟ کلام۔ اللہ تعالیٰ کوئی زبان سے کلام نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کلام فرماتا ہے۔ ہاں جی، جس طرح کہتے ہیں نا یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کلام ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے، ہمارے جیسی کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات تو بنایا ہوا ہے، لیکن ہمارے بعض عمل ایسے ہیں کہ اشرف المخلوقات والے عمل وہ نہیں ہیں، بلکہ جانور ہم سے بہتر عمل کر رہے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں، صحیح بات ہے۔ ہاں جی، کتنی چیزیں جناب والا 18,000 کے کم و بیش مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، 18,000۔ چھوٹی سی کیڑی سے لے کر کیڑیوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ گرمیوں میں کیڑیاں اور طرح کی ہوتی ہیں، سردیوں میں کیڑیاں اور طرح کی، چونٹی۔ ہاں جی، سردیوں میں جانور اور نکل آتے ہیں، گرمیوں میں جانور چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے، یہ وہ پورے 4 ٹانگوں والے جو بھی ہے، یہ تو آپ نے مشہور دیکھے ہوئے ہیں نا، کتا، بلی، کھوتا، اونٹ، گائے، بکری، یہ وہ۔ 18,000 ذرا پوری تو کریں، تو کر سکتے ہیں آپ میں سے؟ نہیں ہیں۔ ساری مخلوقات میں سے جو اشرف ہے وہ کون ہے جی؟ انسان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کام بھی اشرف المخلوقات والے کریں۔ مخلوقات میں سے سب سے بہتر اور سب سے عظمت اور فضیلت والا کون ہے جی؟ حضرت انسان۔ کون ہے جی؟ ہم لوگ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ویسے کئی کام جو ہے ہم جانور وغیرہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، ہماری زبان پر 24 گھنٹے جھوٹ، دھوکہ، فراڈی، دغا بازی، غیبتیں، چگلیاں، سازشیں، سارا کچھ جاری رہتا ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے۔ موضوع لمبا ہو جائے گا جی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا، یہ کتنے نمبر تھی؟ 5 نمبر، کلام۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ پورا معاشرہ، پوری کائنات، پورا زمانہ، ہر زمانے پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہوا، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے پہلے کیا ہونا ہے، بعد میں کیا ہونا ہے، علم الغیب ہے۔ کیا جی؟ ہر چیز جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہاں جی، اور جناب والا اسی طرح آگے کیا تھا؟ ارادہ تھا نا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے جو چاہے کیا کر سکتا ہے جی؟ کر سکتا ہے۔ سمجھ آئی باتیں جی؟ آپ نے 7 چیزیں لکھ لینی ہے بات۔ کون سی؟ حیات، قدرت، دیکھنا، سننا، کلام، علم، ارادہ۔ کتنی چیزیں ہیں جی؟ اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ صفات ذاتیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟
میاں صاحب پڑھو، تسی بھی میاں ہی ہو، پڑھو. سوال: کیا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ میاں بولنا جائز ہے؟ جی نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ میاں بولنا ممنوع ہے، یعنی جائز نہیں. ہمارا تو یہ مقولہ بنا ہوا ہے، اکثر کہتے ہیں اللہ میاں بارش عطا فرما. ہاں جی، اللہ میاں کیا کارت؟ اللہ تعالیٰ کے لیے میاں لفظ بولنا کیا ہے جی؟ جائز نہیں ہے. اس کی کافی ساری اگر تشریحات ہیں، وضاحت بھی ہے، لیکن چونکہ آپ بچے ہیں ابھی، اتنا یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لفظ میاں بولنا جائز نہیں ہے. اگلا سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا سوال؟ اللہ تعالیٰ کے لیے عاشق. جی میاں صاحب اللہ تعالیٰ کے لیے عاشق کا لفظ بولنا کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ جواب: جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. کیوں فضان عمران؟ کئی نعت خاں بولتے ہیں، نعت خاں جو ہیں وہ زیادہ بولتے ہیں. عاشق محبوب ہو گیا، بندے کیسے کیسے جملے پڑھتے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق لفظ یہ نہیں ہے. عاشق کا لفظ جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ عرف عام میں جو لفظ عاشق جو ہے برے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ عرف عام میں ہمارے گلی محلیوں میں یا معاشرے کے اندر جناب والا لفظ عاشق جو ہے کس کے لیے؟ برے الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جناب والا عاشق کا لفظ بولنا جائز نہیں ہے. چونکہ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شجان شان نہ ہی اللہ میاں کہہ سکتے ہیں، نہ ہی جناب والا عاشق کہہ سکتے ہیں. بلکہ ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سخی نہیں کہنا چاہیے. سخی کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے آپ کو؟ جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. ہاں جی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جواد کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے جی؟ جواد. ہاں جی، تو جواد جو ہوتا ہے اس میں عظمت، شان، عزت، احترام سارا کچھ چونکہ زیادہ ہے، اور اس لیے سخی نہیں کہنا چاہیے بلکہ جواد کہنا چاہیے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ بس جی، آج کا سبق آپ کا ختم ہوا. کل ملیں گے نئے سبق میں، تب تک کے لیے